سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پنتن پاک کے چوتھے چشم و چراغ ہیں، اور اگر خلفائے راشدین کے اندر دیکھا جائے تو 5ویں نمبر پہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ 12 امام کے اندر دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، اور آپ سر مبارک سے لے کے ناک مبارک تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب فاطمہ کے ہاں پیدائش ہو جائے تو سب سے پہلے مجھے خبر دینا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاں پیدائش ہوئی، میں نے زرد کپڑے میں امام حسن مجتبیٰ کو لپیٹا اور جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدائش کی خبر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امام حسن مجتبیٰ کو زرد کپڑے میں دیکھا تو آپ نے وہ زرد کپڑا اتار دیا اور آپ نے ان کے لیے سفید کپڑا پسند فرمایا۔ اس قدر محبت کا انداز تھا کہ پھر آپ نے ہی امام حسن مجتبیٰ کا نام رکھا، آپ نے ہی امام حسن مجتبیٰ کے کانوں میں اذان دی، آپ نے ہی امام حسن مجتبیٰ کو لعاب دہن سے گٹی دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 7 دن بعد جب بال اتروائے گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس قدر انداز محبت کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا عقیقہ بھی خود فرمایا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز محبت ایسا تھا کہ کبھی آپ کو کندھوں پہ سوار کرتے، کبھی پشت پہ سوار کرتے، کبھی رانوں پہ بٹھاتے اور بوسوں کی نار کرتے۔ اس قدر آپ کا محبت بڑا انداز تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار تھے آپ، تو کسی صحابی رسول نے کہا کہ اے صاحبزادے، اے امام حسن، تیری سواری کتنی ہی بلند ہے، کتنی ہی حسین ہے، کتنی ہی اعلیٰ ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے دیکھو سوار بھی تو کتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ وہی ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے کہ یہ مسلمان کی 2 بڑی جماعتوں کے اندر صلح کروائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ سردار تو ایسے سردار ہیں کہ دوسرا سردار بھی انہیں اپنا سردار مانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی کہ امام حسین امام حسن کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے امام حسن مجتبیٰ سے بہت کچھ سیکھا، کہ ایک واقعہ کے اندر آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ اور آپ کی زوجہ کے اندر کچھ اختلافات ہوئے، کچھ معاملات ہوئے، تو بات طلاق تک پہنچ گئی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں امام حسن کے پاس گیا، جا کے عرض کی ہے بڑے بھائی کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ اور آپ کی زوجہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے کہ بات طلاق تک پہنچ گئی، کیا معاملہ ہے؟ تو امام حسن فرمانے لگے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور قرآن کی آیت پڑھ کے کہنے لگے کہ عورت مرد کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس ہے، یہ میاں بیوی آپس میں رازدار ہوتے ہیں۔ جب امام حسن مجتبیٰ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے بڑی دفعہ قرآن کی اس آیت کی یہ تلاوت کی، لیکن جو آج تفسیر دیکھ رہا ہوں اس کا رنگ ہی نرالا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری کہ طلاق واقع ہو گئی، میں پھر اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا، جا کے عرض کی ہے بھائی اب تو بتا دے کیا معاملہ تھا، کیا بات ہوئی تھی؟ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے چھوڑو نا بھائی وہ غیر محرم، اور غیر محرم کی بات کیوں کرنی؟ اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ انداز تھا امام حسن مجتبیٰ کا، اور اسی لیے تو امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم و مقام کہتے ہیں، اور ایک دلیل ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، ایک دلیل ہی کافی ہے ان کی عظمت کو، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اور اگر امام حسن مجتبی کی صحابت کو دیکھا جائے تو آپ اس قدر صحابت فرماتے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ سارے کا سارا مال ہی راہ خدا میں خرچ کر دیا اور 3 مرتبہ آدھا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. اس قدر آپ صحابت کو پسند فرماتے تھے. اگر آپ کی عبادت اور ریاضت کو دیکھا جائے تو آپ نے 25 حج پیدل چل کے کیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک مرتبہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہو گئی، علیل ہو گئے آپ، اور ایام حج تھے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرنے لگے کہ اے بڑے بھائی، اس دفعہ ہم سواریوں پہ چلے جاتے ہیں، سواریاں موجود ہیں، سواریوں پہ جا کے حج کر آتے ہیں. تو امام حسن مجتبی آپ نے کیا خوب جملے ارشاد فرمائے. آپ ارشاد فرماتے ہیں جب مالک کی بارگاہ میں جانا ہو تو بندہ مجرم بن کے جاتا ہے، اور آپ فرمانے لگے اس لیے ان سواریوں اور اعزازوں کے ساتھ نہیں میں جانا چاہتا، میں اپنے مالک کی بارگاہ میں اس کا مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کہ